بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیراڈائز کشمیر 47۔ ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تمام ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج بات کریں گے ایئرپورٹس کے بارے میں۔ بہت سارے میرے دوست احباب بار بار یہی کویسچن کرتے کہ ایئرپورٹس کب اوپن ہوں گے، اور کیا پورے ڈومیسٹک فلائٹس بھی چل رہی ہیں عمان میں کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ڈومیسٹک فلائٹس کی بات کریں گے تو تمام ڈومیسٹک فلائٹس یعنی کہ فلائی کر رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ کوئی دنیا کا کوئی کنٹری بھی ہے۔ کیونکہ اس بار جو لاک ڈاؤن لگا ہے، اس لاک ڈاؤن میں سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، یو اے ای اور عمان، یہ تمام جو کنٹری عرب کنٹری ہیں خلیج ہے، انہوں نے اپنی تمام فلائٹس جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں۔ اور تمام دوستوں سے ایک گزارش ہوگی کہ جو بہت سارے دوست یہ کویسچن بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی جو ٹکٹس ہیں ان کو ری شیڈول کروانا چاہیے یا کیا کروانا چاہیے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ کا جو ایجنٹ ہے جس سے آپ نے ٹکٹ خریدا ہے، جس بھی ایجنسی سے، آپ اس سے جا کے پہلے مشورہ کر لیں کہ اس کا متبادل وہ لوگ کیا شیڈول دیں گے آپ کو۔ آپ اپنی طرف سے ان کو کچھ بھی مت بولیں، سب سے پہلے آپ ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں سر جی ہمارے ٹکٹس کا کیا ہوگا۔ جن لوگوں کے ٹکٹ ایک دن کا یا 24 گھنٹے کے اندر کا، وہ تو ڈیفینیٹلی ضائع ہو گیا۔ پھر بھی آپ ایک بار جائیں، اس کو بولیں سر جی جو ہمارا فنڈ باقی ہے، تھوڑے بہت جو پیسے باقی ملیں گے تو ہمیں کب ملیں گے اور کیا ترتیب ہوگی۔ اور جن لوگوں کے پی آئی اے کے ٹکٹس ہیں وہ لوگوں کو تو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ لوگ اپنا ٹکٹ ری شیڈول کروا سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ آف عمان ایسے نہیں چھوڑے گی وہ، کیونکہ وہ ایک اچھی گورنمنٹ ہے، ایک اچھا ملک ہے، وہ انسان کی قدر ہے وہاں پہ۔ وہ لوگ آپ کو اس کے متبادل جتنے دن کے لیے یہ فلائٹس بند رہیں گی اتنے دن آگے کریں گے، ایکسٹینڈ کریں گے۔ یہ ایکسٹینشن لازمی کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ ایمنسٹی دی تھی، ایمنسٹی اس لیے دی تھی کہ لوگوں کو ملک چھوڑ کر جانا چاہیے پرمنٹلی۔ تو وہ نئے ویزے چالو کر کے وہ پھر تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے ٹیکسز وغیرہ اور فیسز وغیرہ جمع ہوتی ہیں، تو جو اللیگل لوگ ہوتے ہیں ملک کے اندر وہ نقصان دیتے ہیں، ملک کو فائدہ نہیں دیتے۔ تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ جا کے اپنے ٹکٹ ایجنسی سے لازمی بات کر لیں، آج ہی جائیں۔ جو میرے دوست ویڈیو دیکھتے ہیں وہ آج ہی جائیں۔ جن لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ایجنٹ سے لازم بات کر لیں، آپ کسی پہ بھروسہ مت کریں، جائیں اپنے ایجنٹ سے بات کریں، اس سے بولیں بھائی صاحب کیا ترتیب ہوگی۔ کیونکہ یہ جتنی بھی فلائٹس ہیں یہ فلائٹس جانے والی نہیں ہیں، کیونکہ یہ فلائٹس تو انٹر نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کا لاسٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر بات کریں گے انٹرنیشنل کہ جہاز کہ یہ ایئر لائنس کب سے اوپن ہوں گی۔ دیکھیں ابھی تک جو سپریم کمیٹی آف عمان نے جو اعلان کیا ہے وہ تو 1 ویک کا ہے، یعنی کہ 22 سے 29 تک ہے، اور مزید بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ 1 ویک آگے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کرونا وائرس کی جو نئی لہر آ رہی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا اگین کرونا وائرس کے بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں۔ جیسے کہ سعودی عرب میں 1 گھنٹے میں 89 پیشنٹ آئے ہیں، فرسٹ 1 آور میں 89 پیشنٹ آئے ہوئے، اور 8 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں۔ تو اسی طرح دوسرے بھی جتنے کنٹری ہیں سب کا یہی پرابلم چل رہا ہے۔ تو ابھی ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو مزید ویڈیو کو لمبی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جن میرے دوستوں کو کچھ بھی انفارمیشن چاہیے وہ مجھے میسنجر پہ میسج کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب کے جو ویڈیو ہے ویڈیو کے نیچے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میرا نمبر بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نہیں ملے گا تو نیچے میری جتنی ویڈیو ہے تقریباً 10-15 ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، اسی پہ میرا واٹس ایپ چل رہا ہے۔ اگر کال نہیں ہوتی تو آپ مجھے واٹس ایپ میسج کریں، انشاءاللہ میں لازم آپ کو رپلائی کروں گا۔ تو آج کی یہ اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان۔